اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی الابتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواد بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، جس طرح کل یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام میں پھونکی جانے والی روح کو اللہ نے روح ہی کہا، یہ میں کل عرض کر چکا ہوں۔ تو وہ روح ہی اس لیے نہیں کہا کہ اللہ کوئی علم کا، اللہ کوئی روح کا ظرف ہے یا روح کا منبع ہے یا روح کا مرکز ہے۔ جس طرح یہ ظرف ہے، اس میں پانی ہے تو اس میں سے پانی کے 2 گھونٹ لے لیے، تو اللہ روح کا ایک ظرف ہے اور اس نے وہاں سے روح لے کر حضرت آدم کے ڈھانچے میں پھونک دی نہیں، بلکہ یہاں روح آدم کو آدم کی عظمت منوانے کی خاطر اللہ نے اپنی ذات سے نسبت دی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا نے روح لے کر، وہ ایک مرکز ہے، منبع ہے، وہاں سے روح لے کر اس میں ڈال دی، نہ، بلکہ صفوت اللہ کی
خلیفۃ اللہ کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کی خاطر اللہ نے اس کی روح کو اپنی روح سے نسبت دی، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کون میری نسبت کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہی ہے نا کہ جو تعظیم نسبت کا منکر بنا وہ پھر بٹھایا نہیں گیا۔ خیر یہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے بیت کو، کعبہ کو اگر بیت یا کہا ہے تو اس لیے نہیں کہا کہ اللہ وہاں روز و شب بسر کر رہا ہے۔ اللہ تو جسم و جسمانیت سے، مکان و مکانیت سے، اعضاء و جواہرے سے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کے لیے اونگنا ہے اور نہ اللہ کے لیے سونا ہے۔ تو اللہ نے اگر کعبہ کو اپنا گھر کہا ہے، بیت یا کہا ہے، تو صرف اور صرف نسبت دی ہے اس گھر کی عظمت کو منوانے کے لیے کہ دیکھو جو گھر مجھ سے نسبت رکھتا ہے، جب اس کا مقام طہارت یہ ہے تو جو اس گھر میں ظاہر ہوں گے دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا چلوں، سورہ نمبر 2 کی یہ آیت نمبر 125 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ تم دونوں باپ بیٹا مل کر، تم دونوں نبی مل کر مجھ بے گھر کے گھر کو جو بنیادی طور پر پاک ہے اسی طرح پاک بنائے رکھنا۔ اب اگلے فکر جو میں دے رہا ہوں وہ آیت کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ وہ میں اپنے لفظوں میں مفہوم، مطلوب، مقصود ادا کر رہا ہوں اپنے لفظوں میں، کہ اللہ فرما رہا ہے مجھ بے گھر کے گھر کو کسی آنے والے صاحب گھر کے لیے درود پڑھیے گا، السلام علیکم۔ کہ تم جیو، سلامت رہو، یا اللہ فرما رہا ہے دونوں نبیوں سے کہ تم دونوں نبی مل کر مجھ بے گھر کے گھر کو کسی آنے والے صاحب گھر کے لیے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو، تاکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے ذہنوں پر یہ نقش ہو جائے کہ جب گھر پاک ہے تو گھر والا کیسا پاک ہو۔ یہاں میں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جو سورہ نمبر 3 کی آیت ہے، جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر ہے وہ گھر جو مکہ جیسی سرزمین کے سینے پر بنایا گیا ہے۔ اور اس گھر کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ وہ گھر معمولی گھر نہیں ہے، وہ برکتوں کا مرکزی نقطہ ہے۔ مبارکن، وہ گھر برکات کا، رحمات کا مرکزی نقطہ ہے، بس نہ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ گھر عالمین کی ہدایت کا
مرکزی منزل ہے، نقطہ ہے. اسی لیے رسول کو حالت رکوع میں حکم ملا تھا فَبَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ میرا حبیب اب انتظار نہ کر، اسی حالت رکوع میں اس گھر کی طرف اپنا رخ کر لے، یعنی کعبہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع میں حکم ملا فَبَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، کعبہ کی طرف رخ کر کے اب آپ نماز پڑھیں. جیسے رکوع میں تھے رسول کے عین پسے پشت رسول کے پیچھے علی تھا. واہ جی، سلام آباد رہے. جیسے رسول نماز پڑھ رہے تھے حالت رکوع میں تھے، عین رسول کے پسے پشت. چلو جی فکرہ بدل دوں، مولا نے زبان پہ دے دیا ہے تو میں بھی سناتا چلوں. عین رسول کے پسے پشت رسول کا پشت پنا، ہائے ہائے ہائے. بڑی مہربانی، جیتے رہو میرا بیٹا. عین رسول کی پسے پشت رسول کا پشت پنا علی ابن ابی طالب تھا. کیا کیا تفاسیر میں درج ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو صرف ایک فکرہ دے رہا ہوں کہ جیسے جیسے رسول حالت رکوع میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھرتے گئے، ویسے ویسے کبھی نہ پھرنے والا علی شاباش. تو رسول کو حکم ملا فَبَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے فَبَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطر المسجد الحرام. جہاں بھی ہو جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھتے وقت رخ کرو کدھر؟ بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف. تو پھر کعبہ کیا ہوا؟ ہدایت کا مرکزی نقطہ. تو اب کہنے دیجئے گلفام کو کہ کبھی بھی ہدایت گھر نہیں کرتا. واہ صاحب، آپ سارے چپ کر گئے جو فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے. بے شک بجا یہ صحیح نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ کعبہ ہدایت کا مرکزی نقطہ ہے، منزل ہدایت ہے، مرکز ہدایت ہے، وجود ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ہدایت کبھی مکان نہیں کرتا بلکہ مکین کرتے ہیں. ہدایت کبھی گھر نہیں کرتا بلکہ گھر والے کرتے ہیں. اگر ہو سکے تو ذرا بول دیجئے گا جو بڑا تھک کے آتا ہوں، ہدایت کبھی بیعت نہیں کرتا بلکہ اہل البیت. تو جس طرح گھر پاک ہے اسی طرح جس نیز گھر میں آنا تھا وہ جب سے ہے تب سے پاک ہے. بھائی سوچنا پڑے گا، ایک فکرہ دوں گا پھر آگے بڑھتا ہوں. جب گھر نجاستوں سے پاک ہے تو جو گھر کا وارث بن کے آ رہا ہے وہ 13 سال مشرک کیسے رہ سکتا ہے؟ مکتب تشیع کی ایک کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، یہاں موجود ہوگی، پورا سیٹ ہوگا. منہاج البراءت، حضرت آیت اللہ حبیب اللہ ہوئی مرحوم آل اللہ مقامہ کی
وہ تعلیف شدہ ہے اور وہ نہج البلاغہ کی شرح ہے. اس میں آپ نے لکھا ہے فل بلد الطاہر من النسل الطاہر ولد فی الموضع الطاہر فأین توجد هذه الکرامۃ لغیرہ. علی خود بھی پاک ہے. فل بلد الطاہر علی خود بھی پاک ہے. من النسل الطاہر جس نسل سے ہے. واہ یہی فکرہ میں نے دینا تھا جس پہ آپ سارے چھپ کر گئے. واہ سبحان اللہ. فالبلد الطاہر علی خود بھی پاک ہے. من النسل الطاہر جس نسل سے ہے خاندان سے ہے وہ خاندان بھی پاک ہے خود بھی پاک. من النسل الطاہر طاہر پاک نسل پاک. فأین توجد هذه الکرامۃ لغیرہ جس مقام پر جلوہ فگن ہوا ہے جب وہ بھی پاک ہے تو ایسی طہارت ایسی فضیلت علی کے علاوہ کہیں اور بھی نظر آتی ہے. توجد ایسی فضیلت ایسی عظمت کہیں اور بھی نظر آتی ہے. تو یہاں پر گلفام یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ علی کا مولود کعبہ ہونا یہ ایک خیالی خیال نہیں. یہاں علی کا مولود کعبہ ہونا یہ کوئی کیلو کال نہیں، یہ کوئی خام خیالی نہیں، یہ کوئی کاہنوں کی کہانت نہیں، یہ کوئی قصہ کہانی کی صورت نہیں، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے. 3 مرتبہ کہوں گا یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے. علی کا مولود کعبہ ہونا یہ وہ حقیقت ہے کہ آج تک کعبہ کی رکن یمانی والی دیوار میں دراڑ کا اثر ہو رہا. کہ دیوار کعبہ میں آج تک دروازے کے نشان کا اثر ہونا، بے شک جتنا مرضی میں آئے کوئی چھپاتا رہے، لیکن وہ یہ اثر بتا رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حیدر و صفدر کی ماں گزر کر گئی تھی. گویا علی کے مولود کعبہ ہونے کی کوئی گواہی دے یا نہ دے، کعبہ خود گواہی دے. میرے معظم مکرم سامعین، میں اپنی عادت خطابت کے مطابق چند اپنے بڑے بھائیوں کی کتب کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے، جہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں، مروج الذہب. دوسری کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ. تیسری کتاب کا نام ہے کفایت الطالب. چوتھی کتاب کا نام ہے علامہ شبلنجی کی نور الابصار. پانچویں کتاب کا نام ہے مطالب السعول. چھٹی کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخواص. ساتویں کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ. آٹھویں کتاب کا نام ہے مستدرک صحیحین جلد نمبر 3. سن رہے ہیں؟ چلے گئے؟ کمال ہے آپ کو خاموش ہوگی. تو ان تمام کتب میں اور شیعہ کتب میں تمام میں یہی ہے،
اور ان تمام کتب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اِنَّ فاطمہ تھا بنت اسد ولدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ. کعبہ کی زیارت کو ترسنے والوں، ہائے ہائے واہ، بڑی مہربانی. زیارت کعبہ کے لیے منتیں ماننے والوں، یہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا کہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نے، یعنی اسد کی دختر نے، آنے والے اسد کی مادر نے، اسد کی دختر نے، آنے والے اسد کی مادر نے خانہ خالق الاسد میں اسد کو ظاہر فرما کر یہ بنوا لیا کہ یہ فضیلت کسبی نہیں ہے بلکہ یہ فضیلت ہے. مجھے اجازت ہے ایک حوالہ میں بھی دے دوں. ولی بنتا نہیں، ولی بنتا نہیں، ولی بن کے آتا ہے. اسی طرح مجدد الفسانی نے اپنی مکتوبات کے مکتوب نمبر 123 میں لکھا ہے کہ میں یہ لکھ رہا ہوں کہ علی اس دنیا میں آ کر ولی بنا نہیں بلکہ جب سے ہے تب سے ولی. اب میں یہاں پر ایک اور حوالہ دے رہا ہوں. یہ حوالہ بھی میرے اسلامی بزرگوں بھائیوں کی کتب میں سے ایک کتاب کا حوالہ ہے. کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، صفحہ نمبر ہے 407. پھر کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ، صفحہ نمبر ہے 30. حضرت علامہ ابن صباغ مالکی اس میں لکھ رہے ہیں وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدٌ سِوَاهُ. لوگوں، علی کے علاوہ آج تک علی سے پہلے کوئی مولود کعبہ نہیں بنا. اگر مولود کعبہ ہے تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے. تو اسی طرح میں ایک اور کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے اثبات الوصیت، صفحہ نمبر ہے 133. علامہ مسعودی کی یہ کتاب ہے، وہاں سے لے کے میں پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں ما بولدا فی الکعبۃ قبلہ ولا بعدہ غیرہ. آج تک علی کے علاوہ نہ کوئی مولود کعبہ بنا ہے اور نہ قیامت تک کوئی مولود کعبہ بن سکے گا. یہ اچھا جی، یہ ہے علی کا مقام عظمت کہ جب گھر ایسا ہے تو جو اس گھر میں جلوہ فگن ہو رہا ہے، جب کعبہ کی یہ طہارت ہے، کعبہ کی یہ فضیلت ہے، تو پھر علی کی فضیلت، علی کی عظمت، علی کی طہارت، اس کا کوئی تعین کیسے کر سکتا ہے؟ اب یہاں ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. جیسے رسول پاک کتاب کا نام لے لوں، شواہد النبوہ میرے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں سے ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. جیسے رسول پاک اس عالم میں جلوہ فگن ہوئے، حضرت بی بی آپ کی پھوپھی مبارکہ
سیدہ صفیہ خاتون بنت عبد المطلب علیہم السلام بیان کرتی ہیں کہ میرے بھتیجے کے پیشانی سے ایک نور ظاہر ہوا اور وہ نور تمام مکہ کے گھروں میں داخل ہو گیا تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ اب منوانے والا آ گیا۔ ٹائم نہیں رہتا تو یہاں پر پھر بی بی بیان کرتی ہیں کہ یہ آپ کی والدہ بیان، یہ فکرے تھے پھوپھی کے، اگلے فکرے جو دے رہا ہوں یہ شواہد النبوہ میں سے ہیں، یہ آپ کی والدہ مبارکہ کے ہیں، یعنی حضرت بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کی آمد پر آپ کی پیشانی سے ایک ایسا نور ساطع ہوا کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کو، فلسطین کو، مدینے کو، ایران کو، روم کو، اس کی پیشانی کی روشنی میں میں نے ان تمام ملکوں کو دیکھا، جس سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ آنے والا وہ ہے کہ تمام دنیا ایک نہ ایک دن اس کا کلمہ پڑھ کر بتائے گی کہ اس کو ماننے والے صرف عرشی نہیں بلکہ فرشی بھی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے رسول کے مقام آمد پر آپ کا مقام، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ فوراً آپ نے سجدے میں سر رکھا اور سجدہ میں سر رکھ کر انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا، بلند کر کے خدا کی وحدانیت اور اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ اب بتاؤ یہ گواہی دینا قسمی ہے یا واہبی ہے؟ نظر یہ ذرا تکلیف کرنا، یہ گواہی دینا یہ قسمی ہے یا واہبی ہے؟ یہ سب کچھ واہبی ہے، جیسے کہ میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں علی پر کہ علی کی ماں کیا کہتی ہے کہ ظہور علی ابن ابی طالب پر جب علی بیت اللہ میں جلوہ فگن ہوئے تو اس وقت علی کی آمد پر کعبہ میں کیا کیا عجائبات، معجزات ظہور پذیر ہوئے، ظاہر ہوئے۔ تو بی بی خود ارشاد فرماتی ہے کہ جیسے علی جوف الکعبہ میں ظاہر ہوا، کتاب کا نام لے رہا ہوں کیونکہ اس ماحول کا تقاضا یہی ہے، کتاب کا نام ہے مشارق و انوار یقین، حضرت علامہ آیت اللہ برسی مرحوم آل اللہ مقامہ کی لکھی ہوئی تعلیف شدہ، وہ لکھتے ہیں، بی بی فرماتی ہیں کہ جیسے علی اعلیٰ کے گھر میں وارث سے گھر بن کر جوف کعبہ میں جلوہ فگن ہوا، تو جلوہ فگن ہوتے ہی علی نے کیا کیا؟ تو اب بی بی بیان کر رہی ہے کہ ادھر علی ظاہر ہوئے اور ظاہر ہوتے ہی علی ابن ابی طالب نے خر للہ ساجدن اپنا سر اللہ کے حضور جھکا دیا۔ نہیں صاحب نہیں، گھبرا کے نہیں سننا کیونکہ مجھے کچھ آگے بڑھنا ہے، درود پڑھیے گا صلوات۔ اور علی نے سجدے سے یعنی سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھایا، سر اٹھا کر علی نے اذان بھی پڑھی، اقامت بھی پڑھی۔ یہ میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے، علی نے اقامت بھی، اذان بھی کہی، اقامت بھی پڑھی۔ اذان اور اقامت پڑھنے کے بعد علی نے کیا کیا؟ شاہد للہ بالوحدانیت وب محمد رسالت بل نفس ہی بالخلافت بل ولایت۔ علی نے آتے ہی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی،
اپنی خلافت اور ولایت کی گواہی دی. کوئی علی کو ولی مانے یا نہ مانے، علی تو آتے ہی منوا رہا ہے. جلوہ فکن ہوتے ہی علی نے سب سے پہلے سجدہ توحید میں سر چکایا، پھر نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی. اب گلفام یہاں کہتا ہے علی کا جو مقام ظہور ہے بیت اللہ وہ تو ظاہر ہو گیا، لیکن علی دنیا میں جلوہ فکن کب ہوئے؟ جب رسول ظاہراً 30 برس کے تھے. وہ 30 عام الفیل ہاتھیوں والا سال، رسول 30 برس کے تھے. رسول ہیں 30 برس کے، اعلان کر رہے ہیں رسول نبوت کی تبلیغ کا جب 40 برس کے تھے. یعنی تبلیغ اسلام سے 10 سال پہلے علی اعلان کر رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا اور علی کی ولایت، اپنی ولایت کا. کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ہر معصوم کا گواہ ہمیشہ معصوم بنتا ہے. ابھی 10 سال باقی ہیں، اللہ نے مجھے گواہ بنا کے بھیج دیا، تو میری نبوت کا گواہ صرف اور صرف وہی بن سکتا ہے جو شریک نور محمدی ہوگا. اسی لیے میں یہ حدیث بار بار پڑھ رہا ہوں، روزانہ شاید پڑھ رہا ہوں کہ میرے رسول کا فرمان ہے کنت نبیم وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا. یا علی کنت ولیا وآدم بین الماء والطین. پتہ چل گیا کہ جب سے محمد نبی اللہ ہے تب سے علی علی. ان کے جس قدر اوصاف ہیں، جس قدر خصوصیات ہیں، جس قدر فضائل ہیں، وہ سب کے سب وہابی ہیں. بھلا انصاف سے مجھے بتائیں، آج تک آپ نے کسی بیوہ ماں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے نوخیز بیٹے کو کفن پہنائے؟ آج چونکہ شہزادہ قاسم کے نام پر شبیہ تابوت نے برآمد ہونا ہے، وقت بھی اتنا نہیں رہا. مجھے صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ مکمل تاریخ یہ شہادت دے رہی ہے کہ جب سن 50 ہجری 28 صفر حضرت امام حسن علیہ السلام کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر منہ سے باہر آنے لگے. مرحبا مرحبا مرحبا. یہ عزاداری کی راتیں ہیں، یہ آہو بکا کی راتیں ہیں. جتنا میں فضائل پڑھ لوں اس کا اپنا حصہ ہے. بطول تو رو رو کے کہہ رہی تھی بابا میرے غریبوں کے غم میں روئے گا کون؟ تو ادھر امام حسن کو زہر ملا، ادھر آپ کے کلیجے کے ٹکڑے جب کٹ کٹ کے منہ سے باہر آنے لگے، آواز دے کر کہا حسین حسین مجھے سنبھال. حسین آگے بڑھے، کمر کا اپنے سینے سے مولا کو سہارا دیا، سامنے ایک لگن، ایک تشت رکھا، جس لگن میں تشت میں میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر جمع ہو رہے تھے. حسن دیکھ رہے ہیں
اچانک سامنے سے حجرے کا دروازہ کھلا، جیسے دروازہ کھلا امام نے اپنی بہن زینب کو آتے دیکھا۔ بہنوں والوں، جیسے سیدہ زینب پر نظر پڑی جناب حسن کی دھاڑیں نکل گئی، آواز دے کر کہا حسین جلدی کر، میرے کلیجے کے ٹکڑوں پر چادر ڈال دے، کپڑا ڈال دے۔ کیوں بھائی خیر تو ہے؟ کہا وہ دیکھ میری بہن زینب آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھ کر زینب مرنے سے پہلے مر جائے۔ میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں مولا، مدینے میں تو اتنا گوارا نہ ہوا کہ آپ کی بہن اپنے گھر میں آپ کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، لیکن ہائے کربلا، مرحبا مرحبا۔ جب غریب کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، لاشا کئی حصوں میں پامال ہو گیا، تقسیم ہو گیا، رو رو کے کہتی رہی واہ محمد واہ علی واہ غربتا۔ امام حسن کے گھر میں ایک کوہرام ماتم بپا ہے، ہر طرف سے آہو بکا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ امام آواز دے کر کہتے ہیں ام فروا، میرے سرداج حکم، میرا قاسم کہاں ہے؟ جاؤ میرے قاسم کو لے آؤ۔ 3 سال کا شہزادہ، زلفوں میں خاک، گریبان چاک، آنکھوں میں آنسو، بابا کے قریب آیا، بابا حکم، کہا میرا لال آ ذرا میرے سینے پہ سو جا۔ قاسم کو لیا، سینے پہ سلایا، ابھی سویا ہی تھا کہ سینہ چھوڑ کر نیچے اترا۔ کیوں بیٹا سینہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ بابا آپ کا سینہ بڑا گرم ہے۔ برداشت نہیں ہوا، سینہ چھوڑ دیا۔ مولا رو کر کہتے ہیں قاسم سینے پہ سو نہ سو تیری مرضی، آج کے بعد بابے کا سینہ نہیں ملے گا۔ یہ کہا اور چھوٹے سے قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، دے کر کہا حسین میں اپنا یتیم قاسم تیرے حوالے کر رہا ہوں، اگر کربلا کے میدان میں میرا یتیم کوئی سوال کرے تو اسے یتیم سمجھ کر واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سلامت رہو، واہ واہ، اسے یتیم سمجھ کر اس کا سوال رد نہ کرنا۔ ہائے سن 61 ہجری، یوم عاشور، وقت ڈھلتا ہوا وقت، قاسم ماں کے خیمے میں آیا، آ کر کہا اماں میرا سلام، سلام کا کرنا تھا۔ بی بی دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر زمین سے اٹھ کر کہتی ہیں قاسم ابھی تک زندہ ہو؟ میں تو تمہارے لاشے کا انتظار کر رہی تھی۔ شہزادہ تڑپ کر کہتے ہیں اماں کیا کروں؟ جتنی مرتبہ مولا سے اجازت مانگی ہے آپ نے یہی فرمایا ہے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، جب میں حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں تجھے دیکھ کے پیاس بجھا لیتا ہوں، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ کہا اچھا جاؤ مولا کو بلا کے لے آؤ۔ ادھر مولا خیمے میں آئے، ادھر بی بی اٹھی، کہا قاسم میرے ساتھ آ۔ قاسم ساتھ آیا، خیمے کے کونے میں جا کر بی بی نے ایک بکسا کھولا، بکسا کھول کر اس میں سے ایک تعویذ نکالا، تعویذ نکال کر کہا قاسم جاؤ، جا کر مولا کو یہ تعویذ دکھا۔ اولاد والوں، رونے والوں، جیسے بھائی حسن کی تحریر حسین کے سامنے آئی، زہرا کا لال کئی مرتبہ اٹھا، کئی مرتبہ زمین پر بیٹھا، آخر آواز دے کر کہا آ حسن، کہا بیٹا آ یتیم حسن میرے قریب آ۔
جو قمیص جناب قاسم کو پہنانا تھا اسے کفن کی صورت بخشی، کفن کی صورت دے کر، کفن پہنا کر، ہاتھوں سے اٹھا کر زین پر بٹھا کر کہا میرا لال جا، میں تو تجھے سالم بھیج رہا ہوں، اللہ جانے تو کیسے پلٹے گا۔ قاسم میدان میں پہنچا، تابڑ توڑ حملے کیے، ادرک اور اس کے 4 بیٹوں کو اور کئی 100 ناریوں یزیدیوں کو پھنار کیا۔ لڑتے لڑتے ایک ظالم نے آپ کے سر اقدس کے درمیان اتنے زور سے تلوار ماری کہ درمیان سے سر پھٹ گیا، سر کا پھٹنا تھا، خون نکلا، آنکھوں میں خون گیا۔ ابھی قاسم چاہتے تھے کہ آنکھوں کو صاف کروں، ایک ظالم نے آپ کے پہلو میں اتنے زور سے نیزہ مارا جو شکم سے گزر کر دوسرے پہلو سے ظاہر ہوا۔ قاسم اب روک نہ سکا، باغیں چھٹ گئی، قاسم گھوڑے پہ جھکا، ابھی جھکا ہی تھا، ایک ظالم نے پھر پیچھے سے قاسم پر نیزے کا وار کیا۔ اولاد والو، رونے والو، عزادارو، خدا کے لیے ذرا سوچو، قاسم زین سے جب زمین پر جھکا تو حالت کیا تھی؟ سیدھا زمین پر نہیں آیا بلکہ قاسم کا پاؤں رکاب میں رک گیا، رکاب میں پاؤں کا رکنا تھا، جدھر جدھر گھوڑا دوڑتا رہا۔ ہے حسین، ہے حسین، ہے غریبی، ہے یتیم۔ 35 تیر اسی عالم میں جناب قاسم کے جسد پر لگے، جب تک زین پر تھا قاسم تھا، جب زمین پر آیا تقسیم ہو گیا۔ حسین کے پہنچنے سے پہلے دائیں بائیں آگے پیچھے گھوڑے دوڑ گئے۔ اب جو زہرا کا لال میدان میں آیا، ہے حسین نے ایک مظلومیت بھرا منظر دیکھا، جانتے تھے لیکن وضاحت غم کے لیے پوچھا۔ امام نے دیکھا کہ کوئی برقع پوش ہے جو جھک جھک کر قاسم کی لاش کا کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا رہا ہے۔ جاننے کے باوجود پوچھا کون ہو؟ اس کی دھاڑیں نکل گئی، رو کے کہا او میرا غریب کربلا بھیا، او میرا مظلوم کربلا بھیا، او میرا لٹنے والا بھیا، میں تیرا حسین۔ رونے والوں، اب میں مصائب نہیں پڑھتا، دیکھو ادارے کی طرف سے کس طرح شبیہ تابوت شہزادہ قاسم کو سجایا گیا ہے، چادریں ہیں، پھول ہیں، یہاں تابوت میں ٹکڑے نہیں ہیں، تابوت سجا ہوا ہے، لیکن ہائے حسین جب ٹکڑوں کی گٹھڑی لایا، بی بی ام فرما نے کہا حسین میرا قاسم ہے، ماتم حسین۔